رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله شب گزشتہ نماز تراویح میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے سورۃ الانعام کی تلاوت اور سماعت کی تکمیل کی۔ اللہ پاک ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ سورۃ الانعام مکی ہے، ہجرت سے قبل اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ساری سورت ایک ہی بار جملتاً واحدہ اکٹھی نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اس شان سے سورۃ الانعام لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ملائکہ جناب جبریل کے ساتھ تھے اس سورہ مبارکہ کی ہمراہی کے لیے۔ اتنی کثرت سے ملائکہ نازل ہوئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے کنارے ان ملائکہ کی وجہ سے بھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے سبحان ربی العظیم کے بابرکت کلمات ارشاد ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کے سبحان ربی العظیم اور اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان فرمائی۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 3 آیات، پہلی 3 آیتیں فرمایا وہ اگر صبح کے وقت پڑھتا ہے، شام تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے رہے، اور جو شام کے وقت پڑھتا ہے صبح تک فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہے۔ مفسرین نے، ائمہ حدیث نے اگرچہ ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ضعیف احادیث فضائل اعمال کے اندر قبول ہوا کرتی ہیں۔ یہ امت کا مسلمہ اور متفقہ اصول ہے، لہٰذا اگر ان آیات کو حسن نیت سے ادا کیا جائے، پڑھا جائے، تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ کریم اپنا فضل فرمائے۔ سورۃ الانعام میں دیگر مکی صورتوں کی طرح قرآن حکیم کے جو 3 بنیادی مضامین ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان تینوں مضامین کو سورۃ الانعام میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آغاز سورت جو اس سورت کا مقدمہ ہے، اس میں اللہ پاک کی عظمت و شان اور خصوصاً اس کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ جو تورات کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام کا جو آغاز ہے، اللہ کی کتاب تورات کا آغاز بھی اسی مضمون سے ہوتا ہے، اور فرمایا جو سورہ ہود کا اختتام ہے، تورات کا اختتام بھی اسی مضمون پر ہوتا ہے جو سورہ ہود میں بیان کیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے جتنی کتابیں بھی اور جتنے صحائف بھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائے، ان کے بنیادی مضامین متفقہ تھے۔ تمام انبیاء اللہ کی توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، تمام انبیاء تمام رسولوں کو ماننے کی دعوت لے کر آئے تھے، اور تمام انبیاء آخرت پر پختہ اور غیر متزلزل یقین رکھنے اور آخرت کے حساب و کتاب کو سدا پیش نظر رکھنے کی دعوت لے کر آئے تھے۔ اسی طرح انبیاء سابقین کی دعوت میں جو باتیں مشترک ہیں، ان کا ذکر سورۃ الانعام کے 19ویں رکوع میں ہو رہا ہے، وہاں انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے سنیں گے۔ آغاز سورت میں فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی نے تاریکیاں اور نور پیدا کیے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر فرمایا کافر اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا ہماری قدرت تو یہ ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا آجالا، اور پھر ایک مدت مقرر کر دی ہے۔ سدا یہاں کسی نے بھی نہیں رہنا ہے، ایک وقت ہے، ایک مدت ہے جو مقرر ہو چکی ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اللہ رب العالمین اس مدت مقررہ کو بخوبی جانتا ہے۔
پھر بھی تم اس کی قدرت میں شک کرتے ہو۔ آسمانوں میں، زمین میں، ساری کائنات میں اللہ وہی ہے، تمہارے چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سب سے واقف اور اس سب سے آگاہ۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کو اپنی تعریف سننا بے حد پسند ہے، اسی لیے قرآن حکیم میں بار بار الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ جسے خلاصۃ القرآن کہا جاتا ہے، اس کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک تو اتنی سی بات سے اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ پانی کا ایک گھونٹ اللہ کی کوئی نعمت پیے اور پی کر کہہ دے الحمدللہ، اگر وہ صدق دل سے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے، فرمایا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اسے دونوں جہانوں میں پھر کوئی کمی نہیں رہتی ہے۔ سو اس آیت کا، اس سورت کا آغاز بھی اللہ کی اسی حمد سے ہوا۔ مشرکین اور کفار کے جو بے بنیاد اعتراضات تھے ان کا ذکر بھی اس صورت میں کیا گیا اور ان کا جواب بھی ارشاد فرمایا گیا۔ اسی لیے صورت کے مطالعے اور سماعت سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ بار بار فرمایا گیا قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے تمہارے اس اعتراض کا جواب یہ ہے، قل، اے محبوب فرما دیجئے کہ اس اعتراض کا جواب یہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے 35 بار اس سورہ مبارکہ میں قل کا حکم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی اس طرف بھی متوجہ کر دیا کہ جسے بھی اللہ کی ربوبیت میں کوئی اعتراض ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کے حوالے سے کوئی شبہ ہے، اللہ کی قدرت اور حکمت کے بارے میں کوئی کسی تذبذب کا شکار ہے، قل، اللہ فرمائے گا، لبہائے مصطفیٰ کھلیں گے، جو دل کے کانوں سے سن لے گا اس کے سارے شبہات دور ہو جائیں گے، اور رسول اللہ کی زبان سے قرآن سن کر ہی تمہیں ایمان کی چاشنی اور مٹھاس نصیب ہو۔ اس پہلے رکوع میں فرمایا گیا کہ کبھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم پر آسمانوں سے ایک پوری کتاب نازل کیوں نہیں کی جاتی، کبھی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ کیوں ایک کتاب لے کر اور اللہ کا پیغام لے کر کیوں نہیں اترتا۔ فرمایا اگر ہم کتاب بھی نازل کر دیں، اس کتاب کو یہ اپنے ہاتھ سے چھو کر مس کر کے دیکھ بھی لیں، پھر بھی یہ مانیں گے نہیں، بلکہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور جہاں تک فرشتے کے نازل کرنے کی بات، فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ فرشتہ نازل نہیں کیا۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ اگر دنیا میں انسانوں کی بجائے فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو ہی نبی اور رسول بنا کے بھیجتے، لیکن ہماری حکمت کا تقاضا تھا کہ چونکہ زمین پر انسان آباد ہیں سو ہم نے انسانوں کو ہی نبی اور رسول بنایا۔ فرمایا اگر فرشتہ ہمارا پیغام لے کے آ جاتا لقضی الامر، پھر کسی کو مہلت نہ ملتی، جو مانتے وہ کامیاب ٹھہرتے اور جو نہ مانتے ان کا اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا، ثم لا ينظرون، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ یہ اللہ کی رحمت اور حکمت ہے کہ اپنے محبوب کو بھیجا ہے اور تمہیں مہلت دے دی ہے۔ وہ حبیب کے جنہیں صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان مشرکوں کے خلاف دعا فرمائیے، اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، اور اللہ کے رسول طائف کے بازار میں پتھر کھانے کے باوجود یہی عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر یہ نہیں مانے، انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا تو ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسل ایمان قبول کر لے۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اپنے حبیب کو دنیا میں خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔ آیا نمبر 10 میں فرمایا کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی استہزاء اڑایا گیا، لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا، لیکن فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو جو وہ مذاق انبیاء سے کیا کرتے تھے وہ مذاق ہی انہیں لے بیٹھا اور وہ نمونہ عبرت بنا دیے گئے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ مشرکین کے بتوں اور جھوٹے خداؤں کے مقابلے میں اللہ پاک کی وحدانیت اور قدرت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اے حبیب ان سے فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا والی بناؤں، حالانکہ فاطر السماوات والارض، اللہ تو آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا فرمانے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم،
فرمایا آپ انہیں کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس رب کی وحدانیت اور اس کی قدرت پہ ایمان لاؤں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم بھی مشرک مت بنو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ وہ تو ایسی ہستی ہے کہ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ مشرکین مکہ اور کفار زمانہ نبوی کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کوئی مصیبت اور تکلیف تمہیں پہنچاتا ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اس کی بارگاہ میں التجا کرو، اس سے دعا مانگو، وہ اس تکلیف کو دور فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی عطا فرمائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگلے رکوع میں بتایا گیا کہ جب مشرکین و کفار روز حشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، وہ شریک کہاں ہیں؟ وہ لات، وہ منات، وہ عزا، وہ بت، وہ دیوی، وہ دیوتا جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، وہ ہیں کہاں؟ اس دن مشرک کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب تیری عزت کی قسم ہے ہم نے تو دنیا میں شرک کیا ہی نہیں۔ فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، انہیں دیکھو تو صحیح کتنی ڈھٹائی سے اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں اور اب آج اس شرک کا انکار کر رہے ہیں۔ روز قیامت یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جب جہنم کو اپنے سامنے بھڑکتا ہوا دیکھیں گے تو مشرک اور کفار یہ حسرت اور یہ تمنا کریں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم اللہ کی کسی آیت کا انکار نہیں کریں گے، ہم ہرگز کفر نہیں کریں گے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، یہ ایسے ڈھیٹ ہیں اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو یہ پھر اسی طرح سے بدعمالیہ کریں گے جیسے پہلے کرتے رہے۔ یہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، زندگی تو بس یہی چند روزہ زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو اور ہر لمحہ جیو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور دنیا، کسی اور آخرت اور حساب و کتاب کے بارے میں سوچنے کی، ہم نے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اٹھایا ہی نہیں جانا ہے۔ فرمایا دنیا میں یہ کہتے تھے اور آج کہتے ہیں کہ ہمیں واپس بھیجا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دراصل گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے یہی ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر بھی اللہ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا، اور جو رکوع نمبر 5 ہے اس کی آیات بڑی ہی غور طلب ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسول بھیجتے ہیں، قوموں پر حق اور باطل واضح کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جب وہ نہیں مانتے تو پھر ہم انہیں تکلیف میں، مالی مصیبت اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، لعلہم یتضرعون۔ فرمایا ہم یہ آزمائش مالی اور جسمانی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ان کے دل نرم پڑ جائیں، وہ ہماری بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں۔ فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پر ہماری طرف سے تکلیف آئی تو وہ گڑ گڑا پڑتے، وہ التجا کرتے، وہ صدق دل سے دعا مانگتے، ہم اس تکلیف کو ٹال دیتے۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، شیطان نے انہیں ان کے اعمال بھلے کر کے دکھائے، سو جب وہ ہر نصیحت کو بھلا بیٹھے تو ہم نے ان کے لیے ہر چیز کی فراوانی کر دی۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر نعمت ہم نے ان کے لیے کھول دی۔ جب وہ ان نعمتوں میں اترانے لگے ان میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اخذناہم بغتۃ، فرمایا اچانک ہمارے عذاب نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ ہر خیر سے نا امید ہو گئے۔ ظالموں کی جڑ اللہ نے کاٹ کے رکھ دی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا مشرکین و کفار یہ پہلی قوموں کا انجام ہوا، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، تم بھی اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور کفار کو ڈرانے کا، اللہ کے عذاب اور اس کی وعید سنانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ رحمت اور عذاب دونوں اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ عذاب بھیجنے پہ بھی قادر ہے، لیکن اس نے اپنی اوپر اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم فرمایا ہوا ہے، سو اس کی دی ہوئی مہلت سے دھوکے میں مت آؤ، بلکہ اسے اپنے خیر اور بھلے کے لیے استعمال کرو۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر
اس سورت کے 9ویں رکوع میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا۔ آپ نے سورج، چاند اور ستاروں کو جنہیں آپ کی قوم پوجا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، انہیں بتایا کہ یہ سب غروب ہونے والے ہیں، یہ ڈوبنے والے ہیں۔ جو سورج، چاند اور ستارے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے، وہ کائنات کے خدا اور معبود ہونے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، فرمایا نہ میں سورج کی پوجا کرتا ہوں، نہ چاند کو خدا مانتا ہوں، نہ ستاروں کی عبادت کرتا ہوں، میں نے تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف موڑ لیا ہے جو زمین و آسمان کی پیدا کرنے والی، جس کے حکم سے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند کی گردشیں بھی جس کی قدرت اور جس کے حکم کی منتظر اور پابند ہیں، ستارے بھی اسی کے حکم سے ٹمٹماتے اور اسی کے حکم سے بجھتے ہیں۔ میں اس رب کو مانتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں ہر باطل سے الگ اور میں ہرگز مشرکین میں سے نہیں۔ آپ کے دور کے مشرکین نے جناب ابراہیم کو ڈرایا کہ ابراہیم اگر ہمارے خداؤں کا انکار کرو گے تو تمہارا نعوذ باللہ ذہنی توازن خراب ہو جائے گا، تمہیں یہ سزا ملے گی، تمہیں یہ سزا ملے گی، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حیرت کی بات ہے کہ تم میرے سچے خدا کو نہیں مانتے اور اس سے ڈرتے نہیں ہو، اور مجھے ڈراتے ہو کہ میں تمہارے جھوٹے خداؤں کو نہیں مانوں گا تو ایسے ہوگا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، فرمایا میں ڈر جاؤں کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، تمہارے جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتا تو میں ڈروں۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ قادر مطلق، اللہ قادر و قیوم، اللہ قہار و جبار، اللہ رب العالمین اور وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ان ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بتوں کو خدا مانتے ہو، پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا جب تم ڈرتے نہیں ہو تو میں کیوں ڈر؟ اور پھر آپ فرماتے ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے اندر کی آنکھ کھلی ہو تو پتہ چل جائے کہ ہم دونوں میں سے ڈرنے کا حقدار کون ہے اور امن کس کے حصے میں آئے گا۔ اولئک هم مہتدون، فرمایا جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں اولئک لهم الامن، امن بھی انہی کو نصیب ہوتا ہے، وهم مہتدون، اور انہی کو ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر امن کیا ہے کہ نمرود آگ جلاتا ہے، الاؤ روشن کرتا ہے، جناب ابراہیم کو پکڑ کے اس میں دھکیلا جاتا ہے، اولئک لہم الامن کا جلوہ سامنے آتا ہے۔ اللہ پاک اعلان فرما دیتا ہے سلامن قولا من رب، اے سلام علی ابراہیم، اے یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، یہی اولئک لہم الامن کی تفسیر ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے 10ویں رکوع میں 18 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اسماء مقدسہ بیان کیے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمام انبیاء وہی دعوت لے کے آئے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ وہ انبیاء بھی حق کی تبلیغ کے لیے آئے تھے اور میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حق کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں ان انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد آیا نمبر 89 میں ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، اے محبوب یہ جماعت انبیاء جن میں سے بعض کے نام لیے گئے اور بعض کی طرف اشارہ کیا گیا، فرمایا یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، فبہداہ مقتدی، آپ بھی اسی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ امام رازی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت رسول اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، گویا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان انبیاء کو جتنی صفات، جتنے معجزات، جتنے خصائص اور جتنے فضائل الگ الگ عطا فرمائے تھے، اے محبوب آپ ان سب کو اپنی ذات میں اکٹھا فرما لیجیے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، سورۃ الانعام کی یہ آیہ نمبر 90 اس شعر میں اسی آیت کی تفسیر کی گئی۔ اگلے رکوع کے اندر مشرکین کے اس شبہ کا ازالہ کیا گیا جو قرآن حکیم نے متعدد مکی صورتوں میں ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان بشر نبی بن کیسے سکتا؟ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں کیا جب وہ یہ کہتے ہیں
کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی جو ہے وہ وحی نازل نہیں فرمائی، کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ نازل نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے ان کا جواب دیا کہ کیا جناب موسیٰ پہلے تشریف نہیں لا چکے، جناب عیسیٰ پہلے آ نہیں چکے، جناب ابراہیم دنیا میں رونق افروز نہیں ہو چکے؟ یہ سب کے سب بشر تھے، انسان تھے، اللہ کی وحی ان پر آئی، رب کا پیغام ان پر آیا۔ جیسے اللہ کا پیغام پہلے انبیاء کرام جو بشر ہی تھے ان پر آتا رہا ہے، اسی طرح میرے محبوب بھی تمہارے درمیان سے مبعوث کیے گئے، ان پر بھی میرا پیغام آیا۔ اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، فرمایا یہ ظلم ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ 12ویں رکوع میں پھر اللہ پاک کی قدرتوں کا ذکر ہے، فرمایا اللہ پاک دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے پودے اور پھل پھول پیدا فرماتا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، انا تؤفکون، اسے چھوڑ کے تم کدھر جاتے ہو؟ فالق الاصباح، رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے صبح کا اجالا نکالنے والی ذات اللہ ہے، رات کو تمہارے آرام کے لیے بنانے والی ذات اللہ ہے، سورج کو اور چاند کو ایک مقررہ حساب سے چلانے والی ذات، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا تاکہ تم خشکی اور تری کی تاریکیوں میں ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرو۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تمہارے ٹھہرنے کے لیے یہ زمین کا فرش بچھایا، تمہیں امانت سونپی اور اپنی آیات سمجھ والوں کے لیے کھول کھول کے بیان فرمائی۔ فرمایا وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا، اس پانی سے ہر طرح کی جڑی بوٹیاں پیدا فرمائیں، سبزہ پیدا فرمایا، دانے اناج اور پھل پیدا فرمائے، کھجور پیدا فرمائی، جس کے گچھے تم دیکھتے ہو کہ بڑے بھاری اور بڑے گھنے ہوا کرتے ہیں اور نیچے کو جھکے ہوئے ہوا کرتے ہیں، انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے باغ پیدا فرمائے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے مختلف۔ ان کے پھلوں کو تو دیکھو، جب یہ پھلوں سے لدے ہوتے ہیں کیسا حسین منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پھل کو تو اٹھا کے دیکھو، چھلکے کا رنگ اور ہے، اندر پرت اور ہے، اس کے اندر پھل کا رنگ اور ہے، اس کی گٹھلی کا رنگ اور ہے، اور گٹھلی کو چیر کے دیکھو تو اس کے اندر اور ہی نت نئے رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ فرمایا یہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا اس رب کو چھوڑ کر، اس کی قدرت سے منہ موڑ کر تم کسی اور طرف متوجہ ہوتے؟ ایسے احکم الحاکمین، ایسے خلاق عالم کو چھوڑ کر فرمایا انہوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک ٹھہرا لیا۔ وخلقہم، حالانکہ اللہ ہی نے جنوں کو بھی پیدا کیا، اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں نعوذ باللہ بغیر علم، بغیر دلیل کے انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، فرمایا اللہ کی ذات بہت پاک اور بلند ہے ان برے الزامات سے جو مشرکین اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی پہلی مثال کے پیدا فرمانے والا ہے، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا 13واں رکوع جس پر 7ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، یہاں پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ نئی نئی نشانیاں اور معجزے طلب کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اگر ان کے منہ مانگے معجزات بھی دکھا دیے جائیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ 8ویں پارے کا آغاز سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے ہوتا ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر اتار دیتے، قبروں سے مردے نکل کر ان کے ساتھ باتیں بھی کر لیتے، ان کی مطالبہ کی ہوئی ہر چیز بھی انہیں دے دی جاتی، ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایسے ڈھیٹ ہیں، ایسے ہٹ دھرم ہیں، فرمایا یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، اور ان کی اکثر وہ جہالت میں مبتلا ہے۔ فرمایا انبیاء کرام کی دشمنی انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان کرتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ترکیبیں بنا کے، ایک دوسرے کے ساتھ ساز باز کر کے یہ انبیاء کرام کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اگر اللہ چاہتا تو کوئی اللہ کے کسی نبی کی مخالفت نہ کرتا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، مگر اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اللہ کے انبیاء ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں، ہر مخالفت سہتے ہیں، ہر طنز اور ہر طعنہ سنتے ہیں، لیکن اپنے رب کا رستہ نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے رب کا بتایا ہوا حکم مخلوق تک پہنچا کے اپنا فریضہ تبلیغ مکمل فرماتے ہیں، اور اسی سے ان کی عظمت شان کا اظہار ہوتا ہے۔
مشرکین کے جانوروں کے بارے میں جو غلط سلط عقائد تھے ان کی تردید کی گئی۔ ایک شبہ وہ یہ پیدا کرتے اور پیش کیا کرتے تھے کہ جو جانور تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو اسے تو کھا لیتے ہو، اور جسے اللہ مارتا ہے یعنی جو مردہ ہو جاتا ہے، مردار ہے، وہ تم نہیں کھاتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کی بے بنیاد دلیل ہے، ہم نے حرام آپ پر واضح طور پر نازل کر دیا، جو میت ہے، جو مردار ہے، اسے ہم نے حرام کیا ہے، اور جس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے اسے کھایا کرو۔ اللہ نے اسے پاک اور اسے حلال ارشاد فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جو نور ہدایت پر گامزن ہے وہ روشنی کا مسافر ہے، اور جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہے وہ تاریک راہوں پہ چلنے والا ہے، جس کا انجام سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آیا نمبر 125 میں فرمایا کہ اللہ پاک جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیا کرتا ہے، رکا ہوا بنا دیتا ہے، اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسے اوپر آسمانوں کی طرف چڑھایا جا رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اسلام کے لیے شرح صدر، اسلام کے لیے سینہ کھلنے کا معنی یہ ہے کہ جب اسلام کا حکم سنایا جائے انسان سچے دل سے اسے قبول کر لے، اسے ماننے میں، اسے اپنانے میں اسے کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی تذبذب نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے شرح صدر کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اور جب اسلام کا حکم سنایا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پیش کیا جائے، بجائے ماننے کے، بجائے اپنانے اور قبول کرنے کے، جب انسان ہچکچاہٹ کا، تذبذب کا جو ہے وہ ایک طرح کے تردد کا شکار ہو، تو اس بات کی نشانی ہے کہ شرح صدر کی نعمت سے محرومی ہے۔ اللہ سے یہ نعمت مانگنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ شرح صدر کی نشانی کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ نور ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہے القاء فرما دیتا ہے، ڈال دیا کرتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ نشانی کیا ہے؟ حضور نے 3 نشانیاں شرح صدر کی بیان فرمائیں۔ فرمایا التجافی عن دار الغرور، دنیا سے جی کا اچاٹ ہو جانا، دنیا کی جو رنگینیاں اور دنیا کی جو طرح طرح کی فریب ہیں ان سے انسان کا بچ نکلنا، آخرت کی طرف اس کا متوجہ ہونا، اور مرنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہونا۔ فرمایا یہ شرح صدر کی نشانی ہے۔ جو اپنا ہر دن اس امید اور اس یقین سے شروع کرتا ہے کہ میں جو کچھ کروں گا میں نے اس کا جواب اپنے رب کی بارگاہ میں دینا ہے، جسے یہ سوچ اور یہ فکر نصیب ہو جاتی ہے، یہ شرح صدر کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے 16ویں رکوع میں جانوروں کے حوالے سے جو مشرکین کے غلط نظریات تھے، بعض جانوروں کو وہ خود ہی حرام قرار دے لیتے، بعض کو حلال قرار دے لیتے، بعض کو کہتے کہ یہ عورتوں کے لیے حلال حرام ہے، مردوں کے لیے حلال ہے، بعض کو اس کے الٹ قرار دیا کرتے، بعض جانوروں کا دودھ دوہنا، ان پر سواری کرنا، اسے حرام قرار دیا کرتے۔ اللہ پاک نے ان تمام شبہات کا رد فرمایا ہے، تردید فرمائی ہے، اور 17ویں رکوع کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ اس کی کوئی دلیل تو لاؤ، کس بنیاد پہ ان چیزوں کو حرام کیا گیا؟ اور آخر میں فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ فلاں جانور حرام اور فلاں حلال ہے، فلاں قسم کا اونٹ حلال ہے اور فلاں قسم کا اونٹ حرام ہے، جب یہ حکم ملا کیا تم موجود تھے؟ جب نہیں تھے تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات کی طرف جھوٹا بہتان باندھتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ پاک ہدایت عطا نہیں فرمایا کرتا۔ اس 17ویں اور 16ویں رکوع کے مطالعے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بغیر دلیل کے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ مشرکین کا طریقہ اور رویہ تھا، اور یہاں اللہ پاک نے اس کی تردید فرمائی۔ حرام کیا ہے، کون سے جانور اور کیا چیزیں حرام ہیں؟ آیا نمبر 145 میں جہاں سے 18ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو مجھ پر وحی بھیجی جاتی ہے اس میں تو کسی کھانے والے پر سوائے ان چیزوں کے اور کسی کو حرام نہیں پاتا۔ ان یکون میتہ، اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے، دمم مسفوحا، بہتے ہوئے خون کو حرام کیا ہے، لحم خنزیر، جو خنزیر کا گوشت ہے، سور کا گوشت ہے، اسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی غیر بت کے یا کسی بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، جس پر ذبح کے وقت چھری چلاتے ہوئے کسی اور کا اللہ کے سوا نام لیا جائے، فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
الرحیم، اسلام دین فطرت ہے۔ فرمایا یہ چار چیزیں حرام چیزوں کی اصل اور بنیاد اور جڑ ہیں، لیکن اگر کوئی مجبور ہے غیر باغ ولا عاد، وہ جان بوجھ کے حرام کھانا بھی نہیں چاہتا اور اپنی حد سے آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتا، تو فرمایا آپ کا رب بڑا بخشنے والا مہربان۔ اگر کسی کو جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں کے سوا اور کوئی دستیاب نہیں ہے، اور خدشہ اور ڈر ہے کہ اگر یہ حرام نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی، اس وقت دین اسلام نے جان بچانے کے لیے ضرورت کے مطابق اس حرام کو کھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ یہ حالت اضطرار ہے، لیکن اس حالت اضطرار کا فیصلہ کوئی شخص از خود نہیں کر سکتا جب تک قرآن و سنت کا علم نہ ہو، رسول اللہ کی احادیث کا علم نہ ہو، صحابہ کے فتاویٰ اور طرز عمل اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کا علم نہ ہو۔ اپنے طور پر اپنی حالت کو اضطراری قرار دے لینا یہ گمراہی ہے، یہ جہالت اور حماقت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر ان اصولوں کا ذکر کیا گیا اور اس کی دیگر تفصیلات احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے، رسول اللہ کے ارشادات کے بغیر قرآن کا فہم اور قرآن کی درست تفہیم یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ وہ شخص سخت گمراہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے سوا نہ حدیث کی ضرورت ہے نہ رسول اللہ کے فرامین کی حاجت ہے، وہ گمراہی میں مبتلا ہے، ایسے شخص سے بچنا چاہیے۔ 19ویں رکوع میں فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے حرام کیا کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کی نافرمانی اور برا سلوک نہ کرو، کسی کو بلا وجہ قتل نہ کرو، خصوصاً اولاد کو فاقے اور غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ بے حیائی کے قریب مت جاؤ، وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، ان باتوں کو اللہ نے حرام کیا۔ یتیم کا مال کھانے کو حرام کیا ہے، جب تک یتیم سمجھدار نہیں ہو جاتا، جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچے تو اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ ناپ تول میں کمی کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، اور جب عدل و انصاف کی تم پر ذمہ داری پڑے تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا کرو، کسی بھی وجہ سے ان تقاضوں میں کوتاہی مت کیا کرو۔ فرمایا یہ احکام ہیں، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے جسے اللہ نے حرام فرمایا۔ باقی چیزیں جنہیں تم اپنی طرف سے کہتے ہو وہ ہرگز حرام نہیں ہیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں بتایا گیا کہ ہم نے یہ قرآن اور یہ کتاب ہدایت اس لیے نازل فرمائی کہ روز حشر مشرکین یہ نہ کہیں کہ ہماری طرف تو کتاب ہی نہیں آئی تھی، اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم ضرور اس پہ عمل کرتے۔ فرمایا کتاب آ چکی، ہدایت واضح ہو چکی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی راہ کو بالکل عیاں اور بالکل صاف کر دیا۔ اب بھی جو نہیں مانتا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، فرمایا پھر یہ عذاب الہی کے منتظر ہیں، جو عذاب کے فرشتوں کی صورت میں آئے یا اللہ پاک کی طرف سے کسی اور صورت میں آئے یا اللہ کی کوئی نشانی انہیں دکھائی دی جائے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جب اللہ کا عذاب عیاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے تو پھر کسی کو اس کا ایمان لانا کوئی نفع نہیں دیا کرتا۔ وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جو عذاب دیکھے جانے سے پہلے لایا جائے، جو جان کے غرغرے تک پہنچنے سے پہلے لایا جائے۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور اسی صورت کی آخری آیات میں یہ بھی اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی، آیا نمبر 160 میں، کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو ایک برائی کسی سے سرزد ہوگی اسے ایک ہی برائی کا گناہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، عملی طور پہ ابھی اسے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتا، ارادہ کرنے پہ اللہ اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو وہ کریم ایک کے بدلے 10 جیسے اس آیت میں ہے، اور دوسرے مقام پر ایک کے بدلے 70 اور ایک کے بدلے 700 اور ایک کے بدلے بے حساب کا بھی وعدہ فرمایا۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کرتا نہیں ہے تو اللہ اسے ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، اور اگر کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی گناہ لکھتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اسے بھی نام عمل سے مٹا دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر رحیم اور کریم کون ہو سکتا ہے؟ اسی سورہ کریمہ کی آیا نمبر 162 میں فرمایا گیا کہ محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان۔
اور اختتام صورت اس چیز پہ فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب مقرر کیا، تم میں سے ایک کو دوسرے پر بعض چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی، فرمایا یہ تفاوت، یہ فرق اس لیے ہے لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ اللہ نے جنہیں نعمت دی ہے، صاحب نعمت کی آزمائش ہے کہ وہ تکبر سے بچے، وہ غرور سے بچے، وہ زمین میں فساد پھیلانے سے بچے، اور جسے نعمت سے محروم رکھا ہے اس کی آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے، وہ حسد کی طرف نہ جائے، وہ بغض و عناد کی طرف نہ جائے، وہ ناشکری کی طرف نہ جائے، بلکہ وہ شکر ادا کرے۔ یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم کی تعلیمات کا فہم و شعور اور ان پہ عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔